اللہ بندے پیچھے لا چھوڑنا ہے اے جس طرح فقیرہ نے پیچھے کتے لگ بننے سننے پہ نما بندہ گرائیں چاہ وڑے نے کتے سمجھ نہیں ہونی کتا تو نہیں پتے نہ واقف ہونا نا کتیاں کے پتہ ہے بندہ کی چیز انسان نہیں سمجھ کتیاں کے وے نما بندہ تکنا ہے تو کتا پہ بننا ہے اسا تے اسی طرح کچھ بندے ہونے کہ جڑے تکڑنا پئی اساں تو اتے چلا گیا ہے وہ بندے اساں پہ بننے ہونے حسد نہیں وجہ تو بغض نہیں وجہ تو اساں تلے چھکو اس واسطے کتے یار پہ بننے گھر سمجھ آئی لیکن اساں انج جواب نہیں دینا جڑا کتے نہ سلوک تے پھر کتے تو کتے نال کرنے نا بندے پھر کتے نال سلوک کتے نہ تے نہیں کرنے نا بندے نہ کم ہونا ہے کتے چھوڑ دیو کتے نہ کم میں پونکنا سمجھ آئی نا کتے نہ کم میں پونکنا تے خاص طور تے جو سے لے کوئی چیز اے چانے ماشاءاللہ کل پورا ہو سی کل پورا ہو سی تے اے پھر جیسے پورا ہونا ہے نا تے اینا کتیاں والا کام بھی پورا ہونا ہے اے پھر بنیاں تے نکل کے شرط لا کے منہ اتے کر کے پونکنے اینا سمجھ نہیں آنی پئی چیز کے اپنی نا سمجھی تے پونکنے تے رومی فرمانا ہے کہ محفشانت نورو سگ آؤ آؤ کند رومی فرمایا کہ چانر لائٹ سٹنا ہے تلے نور سٹنا ہے تے کتا جڑا ہے تلوں آؤ آؤ کرنا ہے محفشانت نورو سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر فطرت خود می تند اس دا کام ہے نور برسانا تے اس دا کام میں پونکنا اس کو نور جو کچھ پانڈے چوبے نا وہی نکلنا ہے نا پانڈے تسی پیشاب پاؤ تے پانی تے نہیں نکلنا جو کچھ یا چاہ تے کعوہ تے نہیں نکلنا جو کچھ پاس ہوا کوئی نکل سی تے جو بندہ جو بولنا ہے اس نے پانڈے چھے ہی ہوا کچھ سمجھ آئی تے چاند دے ایڈے وڈے تھال وچ اللہ نور پایا ہے چاند نہ تھال ہے نا تے دینا کون پہ سورج سورج سٹنا پہ لیٹ لیٹ سورج نہیں پہ نہیں چاندتے دینا او پہ تے کتیاں ایمیں ہموارے پہ پونکنے تر چاند تے لیٹ پہ نہیں پہ یہ سورج نہیں تے اے ہموارے پہ پونکنے انہاں پہ تکو تساں کے لگیا تساں کے لبیا تساں تکلیف کے وے ہے جی شاید کوئی صدا پہ چونکے شاید کوئی صدا پہ چونکے اندھا کتا ہوا پہ پھونکے بندہ آگے کوئی نہیں ایک تو انہیں نا کھیاں لے کتے جڑے تک سن کے پھونکنے ایک انہیں نا انہا کتا جسا پتہ کوئی نہیں پھونکنا کسا پہ بس عادت پوری کرنا پہ اللہ انہا کتیاں کو بچاوے جڑے عقل نے انہیں ہون جنہ اے نہیں سمجھ کسا پہ پھونکنے ہیں تے پونک کسا پہ ہی لگنی ہے سمجھ آئی اللہ اے سمجھ دے وے تے رومی کے آکھیا کہ جس نے پانڈے جو کچھ ہونا ہے وہ کچھ باہر آنا ہے چند نے پانڈے وچ تھال وچ نور ہے تے انہاں نے کول پونکڑا ہے اس واسطے اے اپنی فطرت تو مجبور ہیں سمجھا کرو جڑے اچھے لوگ ان گفتگو ختم ہو گئی تے آخری خلاصہ ہے وہ ساری گفتگو نا جڑی گل تے میں رومی نے شعر تے گل مکائی ہے کہ اچھے لوگاں نال جڑے حسد کرنے یا باصلاحیت لوگاں نال حسد کرنے چاہے وہ جس طبقے نے وہ ہون جس انداز نال کوئی حسد کرتا ہے چاہے اولیاء نال کرے چاہے صحابہ نال کرے چاہے اہل بیت نال کرے چاہے رسولہ نال کرے او بندہ حاسد ہے
حاسد دا منہ کالا، حاسد دا منہ کدے سفید نہیں ہو سکتا، حاسد دے منہ تے کدے نورانیت اور جاذبیت اور کشش نہیں آ سکتی۔ حضور دیا حدیثاں گواہ اس کے۔ اس واسطے حسد کرنا چھوڑو، مسلمان بھائی اگر کسی نو عزت اللہ دیتی ہے تو اس نو برداشت کرو، برداشت، رزق دیتا، دولت دیتی، دنیا دی اللہ دی مرضی سمجھو، تو ساتھ نہیں دیتی تے اگر تسی سر کھاسو، سر پنسو تے اپنا سر پجسی رہے۔ حضور فرمایا کہ جڑا حسد محسود ہوتا ہے، جس نال حسد کیتا بننا ہے، اگر وہ سیانا ہوئے تو چپ کر رہے گا۔ کیوں کہ جڑا تیرے نال حسد کر رہا ہے وہ 24 گھنٹے تیرے نام دے تو اس نو ساڑ پہ جاندی ہے، درد پہ بننا۔ جڑا تیرا ذکر کردا ہے اچھائی نال اس نو درد پہ جاندا ہے، برے لفظ کردا ہے۔ جڑا تیرا خیال آ جاندا ہے تو اس نو درد پہ جانا ہے۔ جتھے تیری کوئی تعریف دی گل ہونی اسا تکلیف ہو بنی ہے۔ اے اللہ 24 گھنٹے دا اس تے تھوڑا عذاب پایا ہے، تو اس نو کیا آنا ہے؟ اے اگر تیرے تے پہ بنیا تے تو کے کرے ہیں؟ اس واسطے اللہ حسد تو بچاوے۔ سب تو وڈی بیماری حسد ہے۔ یہ پیغمبران دا حسد ہی ہے نا لوگاں۔ بولو میں گل بکاؤں لگا نہیں، جان پاؤ آپ